بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم متعلقات النصوص پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا جو گزشتہ لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے دلالت النص کی تعریف، حکم اور اس کی تھوڑی سی مثالیں بھی پڑھی تھیں، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ جو نص ہوتا ہے نا، جو دلالت النص ہوتا ہے وہ نص کے مرتبے میں ہوتا ہے۔ جو حکم نص سے ثابت ہو رہا ہوتا ہے تو اسی طرح وہی حکم دلالت النص سے بھی ثابت ہوگا۔ تو جس طرح جماع کے ذریعے کفارہ جو واجب ہوتا ہے یہ نص سے ثابت ہے، تو اب کھانے پینے کی وجہ سے کفارہ جو واجب ہوگا وہ دلالت النص سے ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا گزشتہ لیکچر تھا، اور آگے آج والا جو ہمارا سبق ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جو حکم ہوگا نا، دلالت النص کا جو حکم ہوگا وہ اس علت کے ارد گرد گھومے گا۔ جو دلالت النص ہوتی ہے اس کے اندر علت ہوتی ہے، تو وہ علت، اس علت کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حکم لاگو ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے مثال میں پڑھی افن، تو اف کہنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اف کہنا حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر علت تھی تکلیف دینا۔ تو اب وہ جو علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں وہاں وہ اس حرام ہونے کا حکم لگے گا۔ تو جو حکم ہے وہ حکم علت کے ارد گرد گھومے گا۔ علت ہوگی تو حکم ہوگا، علت نہیں ہوگی تو حکم نہیں ہوگا۔ تو پہلے تو یہ چیز بیان کریں گے، اس کے بعد اس کے تحت جو ہے وہ کچھ 6-7 مثالیں بیان کریں گے۔ اصول یہی ہے کہ جو علت ہوگی وہ اس کے ارد گرد حکم گھومے گا۔ حکم علت کے ارد گرد گھومے گا، یعنی جہاں علت ہوگی وہاں حکم ہوگا، جہاں علت نہ ہوگی وہاں پر حکم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو عبارت پڑھتے ہیں اور مثالیں بھی پڑھتے ہیں، سماعت کریں تو مزید انشاءاللہ تعالی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ کہتے ہیں وعلی اعتبار حاض المعنی، اور اس معنی کے اعتبار پر، قیلا کہا گیا کہ یدار الحکم علی تلک العلت، حکم اس علت کے ارد گرد رہے گا۔ اس علت کے ارد گرد حکم رہے گا، یعنی جہاں علت ہوگی وہاں حکم ہوگا، جہاں علت نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ تو قاضی کہتے ہیں قال الامام القاضی ابو زید، امام قاضی ابو زید فرماتے ہیں کہ لو ان قوما يعدون التعفیف کرامتا لا يحرم علیہم تعفیف العبوین، لو ان قوما يعدون التعفیف کرامتا لا يحرم علیہم تعفیف العبوین۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم تعفیف کو عزت شمار کرتی ہو، پیچھے تعفیف یعنی اف کہنا، والدین کو، ابوین کو اف کہنا، اگر کوئی قوم عزت یا پھر جو ہے وہ اچھی چیز شمار کرتی ہوں، کہ بسا اوقات کسی زبان میں ایک لفظ برا ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں وہ لفظ بہترین اور اچھا شمار ہوتا ہے۔ تو جو بعض، تو اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی قوم تعفیف کے لفظ کو اچھا عزت کا کلمات سمجھتا ہے، عزت کے کلمات شمار کرتا ہے، تو لا یحرم علیہم تعفیف الابوین، تو اب ان پر والدین کو اف کہنا حرام نہیں ہوگا۔ اگر کسی قوم کے اندر اف کہنا، والدین کو عزت کی وجہ سے اف کہا جا سکتا ہو، تو اب اس قوم والوں پر والدین کو اف کہنا یہ حرام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو علت تھی وہ تھی تکلیف، اذیت دینا۔ تو اگر عزت کے طور پر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہو تو وہاں پر علت تکلیف والی نہیں ہوگی، تو جب علت نہیں ہے تو اس کو حرام ہونے کا حکم بھی نہیں لگے گا۔ علت تھی تکلیف اور اذیت، تکلیف اور اذیت نہیں تو اب اس کے حرام ہونے کا حکم بھی نہیں۔ آگے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ قُلْنَا، یعنی اسی پر ہم نے کہا، کس پر؟ یعنی حکم ہوگا تو علت ہوگی تو حکم لگے گا، ورنہ حکم نہیں لگے گا۔ اسی طرح ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، قرآن پاک کے اندر ہے فاسعوا الی ذکر اللہ،
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہیں ندا دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں ندا دی جائے تو تم اپنے کاروبار، اپنی ہر چیز کو چھوڑ کر تم فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف جلدی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کے وقت کاروبار کرنے کو کیا کیا؟ حرام کر دیا، کہ جب نماز جمعہ کی اذان آئے تو اب تم کاروبار کو کرنا چھوڑ دو اور ذکر اللہ کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے آؤ۔ ٹھیک ہے، تو اب کہتے ہیں وَلَوْ فَرَضْنَا بَيْعًا لَا يَمْنَعُ الْعَاقِدَيْنِ عَنِ السَّعْيِ إِلَى الْجُمْعَةِ، لا ولو فرضنا بیعا لا یمنع العاقدین، عاقدین تسنیہ کا صیغہ ہے، عاقدین ان السعی الی الجمعۃ، کہ اگر ہم فرض کریں ایسی بیع، اللہ تعالیٰ نے ایسی بیع کرنے سے منع فرمایا کہ جو عاقدین کو، لو فردنا اگر ہم فرض کریں ایسی بیع کہ جو عاقدین کو جمعے کی طرف سعی کرنے سے منع نہ کرے، لا یمنع منع نہ کرے، لا یمنع یہ صفت بیع کی، کہ ہم اگر فرض کریں ایسی بیع کہ جو بیع عاقدین کو جمعے کی طرف سعی کرنے سے نہ روکیں، یعنی جمعے کی طرف جانے کے لیے کوئی بیع اس کو نہ روکے تو کیا ہوگا؟ وہ حرام نہیں ہوگی۔ اس کی مثال دیتے ہیں، بے ان کان فی سفینۃ، ان بے ان کان، بے ان کان فی سفینۃ تجری الی تجری الی الجامع لا یکرہ البیع، بعین طور پر کہ وہ دونوں ایسی کشتی میں ہو جو کشتی جامع مسجد کی طرف چل رہی ہوں، تو لا یکرہ البیع، تو بیع کرنا مکروہ نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر منع فرمایا کہ جب تمہیں نماز جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم اب کاروبار وغیرہ چھوڑ کر نماز کی طرف، مسجد کی طرف لوٹ آؤ۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر کوئی، تو اس میں جو ہے نا وہ بے جو ہوگی وہ منع کرے گی، بے روکے گی، کاروبار روکے گا کہ بندہ نماز کی طرف نہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ علت نہیں پائی جا رہی کسی بیع کے اندر تو اب وہ بیع حرام نہیں ہوگی، یہ علت پائی جا رہی، یعنی اگر وہ بیع جمعے کی طرف جانے سے منع کرے تو وہ بیع حرام ہے، وہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر ایسی بیع ہے کہ جس کے اندر جمعے کی طرف سعی کرنا، جمعے کی طرف جانا، یہ ختم نہ ہو، وہ بھی جاری ہو اور بیع بھی جاری ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ جائز ہو جائے گا، مکروہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر بائع اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کشتی جا رہی ہے مسجد کی طرف، تو اب اس کشتی کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں؟ بے کر لیں، کوئی موبائل ہے، کوئی واچ ہے، تو آپس میں وہ لین دین کر لیں، تو اب کیا ہو جائے گا؟ وہ بے مکروہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بے جمعے کی طرف جانے سے مانے نہیں ہے، منع کرنے والی نہیں ہے، علت نہیں ہے تو حکم نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تیسری مثال بیان کی۔ آگے کہتے ہیں وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اسی پر ہم نے کہا، کس پر کہا؟ کہ علت ہوگی تو حکم ہوگا، حکم تب ہوگا جب علت ہوگی، اور جب علت نہیں ہوگی تو حکم نہیں ہوگا۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ اذا حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها، کسی بندے نے قسم اٹھایا کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، لا يضرب امرتہ، وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، فمد شعرہا، تو اس نے کیا کیا؟ جس نے قسم اٹھایا تھا اپنی بیوی کے بالوں کو کھینچا، فمد شعرہا، اپنی بیوی کے بالوں کو کھینچا، یا پھر او عدہا، یا پھر بیوی کے بالوں کو کاٹا، او خنقہا، یا پھر بیوی کے گلے کو گھونٹا، تو یحنس، وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا۔ کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنی بیوی کو مارے گا نہیں، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ڈنڈا اٹھائے، ڈنڈے سے مارے، یا پھر کوئی ایسی چیز اٹھائے تو پھر اس کا قسم ٹوٹے گا، بلکہ مارنے سے مراد تکلیف دینا ہے، ہر وہ کام جس سے بیوی کو تکلیف ہوگی تو اب وہ بندہ حانس ہو جائے گا۔
تو اگر اس کے بالوں کو کھینچتا ہے تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی. اسی طرح بالوں کو وہ کاٹتا ہے تو بھی اس کو تکلیف ہوگی. اسی طرح اس کے گلے کو گھونٹتا ہے تو بھی کیا ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی. تو بندہ حانس ہو جائے گا، اس کو کفارہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے، اسی بات کو کہتے ہیں کہ اذا کان بوجہ الالام، یہ تینوں چیزیں تب ہیں جب تکلیف کی وجہ سے ہو. اذا کان، یہ حکم تب ہے، بوجہ الالام، جب یہ تینوں افعال ایلام، علم سے ہے. ایلام یعنی تکلیف دینے کی وجہ سے ہو. کیونکہ جو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، بسا اوقات یہ محبت میں بھی میاں بیوی کے مابین یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر محبت کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے بالوں کو کھینچتے ہیں یا پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کو چماٹے مارتے ہیں، تو یہ محبت کے اندر ہوتا رہتا ہے نا. تو اس کی وجہ سے اگر تکلیف اس کی وجہ سے جو ہے وہ حانس بندہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر جو تکلیف والی علت پائی جا رہی ہے، علت جو تھی وہ نہیں پائی جا رہی. ولو وجد، اسی کو آگے کہتے ہیں ولو وجد صورت الدرب، ولو وجد صورت الدرب ومد الشعر عند الملاعبت دون الإعلام لا يحنس. اور اگر مارنے کی صورت اور بالوں کو کھینچنا یہ ملاعبت کے طور پر ہو، ملاعبت کے وقت ہو، یعنی ملاعبت کہتے ہیں کھیلنے کے وقت. جیسے بچے کھیلتے ہیں تو اسی طرح وہ اگر کھیل رہے ہوں میاں بیوی اس طریقے سے، یعنی ایک دوسرے کو مار رہے ہوں، ایک دوسرے کے بال کھینچ رہے ہوں، تو ملابت کے وقت دون الاعلام، تکلیف کے طور پر نہیں، تو بندہ لا یحنس، وہ حانس نہیں ہوگا. کیونکہ علت تھی تکلیف دینا، تو جو ہے وہ محبت کے اندر تکلیف نہیں ہوگی وہاں پر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی مثال تھی. آگے اسی کو بیان کرتے ہیں ومن حلف لا يضرب فلانا فضربه بعد موته لا يحنس. من حلف لا يضرب فلانا، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں کو نہیں مارے گا. فضربه بعد موته، تو اس بندے نے کیا کیا، اس کو مرنے کے بعد مارا. بندہ مر گیا تھا، فوت ہو گیا، اب اس کے بعد اس کو مارا، تو لا يحنس، لا يحنس، تو وہ حانس نہیں ہوگا. کیوں حانس نہیں ہوگا؟ لانعدام معنی درب، درب کی معنی کے نہ ہونے کی وجہ سے. کیونکہ وہ الایلام، اور وہ تکلیف ہے. اس نے کہا نا کہ میں فلاں شخص کو نہیں ماروں گا، تو درب کا مطلب، مارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکلیف دینا. جو بندہ مر گیا ہے تو مرنے کی وجہ سے اب اگر اس کو مارتا ہے تو اس مارنے کی وجہ سے اس کو اب تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے جسم میں روح ہی نہیں ہے. جب روح نہیں ہے تو پھر اس کو تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی تو درب نہیں پایا گیا، تو اس وجہ سے وہ بندہ حانس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر زندگی میں مارتا ہے تو پھر حانس ہوگا، کیونکہ زندہ ہے تو پھر اس کو تکلیف ہوگی. اسی طرح آگے اسی کی مثال ہے کہ کہتے ہیں وَقَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ فُلَانًا فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. کذا لو حلف لا يتكلم فلانا فكلمه بعد موته لا يحنس. اگر کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں شخص سے بات نہیں کرے گا، لا یتکلم فلانا، فلاں شخص سے بات نہیں کرے گا. اب وہ بندہ مر گیا جس کے لیے اس نے قسم کھائی تھی، مرنے کے بعد سے بات کر رہا ہے. فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَحْنَسُ، تو مرنے کے بعد اگر اس کے ساتھ کلام کرتا ہے تو وہ حانس نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کلام کرنے کا مقصد جو تھا وہ بات کو سمجھانا تھا، کہ وہ میری بات کو سنے، بات کو سمجھے اور بات کو محسوس کریں. تو اب بندہ جب مر گیا تو بات کو سنے گا کیسے، سمجھے گا کیسے، اور جو ہے وہ محسوس کیسے کرے گا. بہرحال اس وجہ سے وہ جو ہے وہ حانس نہیں ہوگا. لعدم الافہام باعتبار حاض المعنی، اس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے افہام کے نہ ہونے کی وجہ سے. معنی کون سی؟ وہ معنی یہ ہے کہ علت ہوگی تو حکم ہوگا، اور علت یہاں پر ہے سمجھانا، کہ جب بندہ کسی سے بات کرتا ہے تو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، اس کو بات سمجھ آ جائے. تو سمجھ
نہیں سکتا مرنے کے بعد، تو اس وجہ سے وہ بندہ حانس نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ زندہ تھا، زندہ ہونے کی حالت میں اس کے ساتھ کلام کرتا ہے تو اب حانس ہو جائے گا، کیونکہ زندہ ہونے کی وجہ سے وہ سنتا ہے۔ اب اسی کے اندر ایک یہ بھی مثال آتی ہے کہ بندہ سویا ہوا تھا اور سوئے ہونے کی حالت میں اس سے کلام کرتا ہے، تو حانس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہو حانس نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہاں پر علت نہیں ہے نہیں سمجھانے والی، کیونکہ وہ بندہ سویا ہوا ہے، وہ محسوس ہی نہیں کر رہا، وہ سن ہی نہیں رہا، وہ سمجھ ہی نہیں رہا، تو اب بھی وہ بندہ حانس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طور پر مثال بیان کرتے ہیں، یہ وہی چیز بیان کریں کہ علت ہوگی تو حکم ہوگا، علت نہیں ہوگی تو حکم نہیں ہوگا۔ ساری مثالیں اسی بات پر، اسی اصول پر ہیں۔ کہتے ہیں ولو اکل لحم الخنزیر یقال اذا حلف لا یاکل لحما، اذا حلف کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ لا یاکل لحما، وہ گوشت نہیں کھائے گا، تو یاد رکھیں جو گوشت ہوتا ہے نا، گوشت کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے گوشت، اس کو بولا جاتا ہے کہ جو خون سے بنتا ہو، خون سے بنتا ہو اور اس کے خون سے نہیں خون سے بنتا ہو اور اس کے اندر خون ہو۔ حقیقت جو گوشت ہوتا ہے وہ خون سے بنتا ہے اور اس میں خون بھی ہوتا ہے، خون جاری ہوتا ہے۔ جیسے جانور کا گوشت ہے، بیل کا، بھینس کا، تو اس کے اندر وہ خون سے بنا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر خون بھی جاری ہوتا ہے۔ تو لحم کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ تعریف یہی ہے کہ جو خون سے بنا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تعریف ذہن میں رکھیں۔ تو کہتے ہیں کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمْكِ، اس نے مچھی کے گوشت کو کھایا، مچھلی کھائی، اول اول جراد دی، یا پھر جو ہے وہ ٹڈی، ٹڈی کے گوشت کو کھایا۔ ٹڈیاں نہیں ہوتی جو اڑتی ہیں، ابھی کچھ سال پہلے بہت زیادہ ہو گئی تھی پاکستان کے اندر، تو اگر وہ اس کے گوشت کو کھاتا ہے یا مچھلی کے گوشت کو کھاتا ہے تو لا یحنسو، تو وہ حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو گوشت ہوتا ہے نا، وہ بولا جاتا ہے کہ جو خون سے بنا ہوا ہو اور اس میں خون بھی جاری ہو، تو جو مچھی کا گوشت ہوتا ہے اس کے اندر خون نہیں ہوتا، اسی طرح جو ٹڈی کے کا گوشت ہوتا ہے اس کے اندر بھی خون نہیں ہوتا، اور وہ خون سے بنا ہوا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اگر وہ کھاتا ہے تو اب وہ حانس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ولو اکل لحم الخنزیر اول انسان یحنسو، اگر وہ بندہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے یا پھر انسان کا گوشت کھاتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا، کیونکہ خنزیر کا گوشت بھی خون سے بنتا ہے، انسان کا گوشت بھی خون سے بنتا ہے، تو اگر وہ انسان کا یا پھر خنزیر کا کھاتا ہے تو اب وہ حانس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ گوشت کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ جو تعریف ہے، جو علت ہے، وہ یہاں پر پائی جا رہی اور مچھلی کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ تو آگے کہتے ہیں لِأَنَّ الْعَالِمَ، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، لِأَنَّ الْعَالِمَ بِأَوَّلِ السِّمَاعِ، کیونکہ عالم یعنی لغت کو جاننے والا، لغت کو جاننے والا پہلی مرتبہ سننے سے، بِأَوَّلِ السِّمَاعِ، پہلی مرتبہ سننے سے، یعلم ان الحامل علی ھذا الیمین، کیونکہ عالم پہلی مرتبہ سننے سے جان لیتا ہے کہ جو حامل ہے، جو ابھارنے والا ہے اس قسم پہ، اس قسم پر جو ابھارنے والی چیز ہے، انما هو الاعتراض اما ینشو من الدم، اس قسم پر جو چیز ابھار رہی ہے وہ اس چیز سے بچنا ہے کہ جس کے جو خون سے بنتی ہو، والاحتراز اما ینشع من الدم میں، ینشا کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، بننا، اس قسم پر ابھارنے والی جو چیز ہے وہ اس سے بچنا ہے کہ جو خون سے بنتا ہو،
اما کے اندر جو ماں ہے نا، تو ماں کا مطلب ہے گوشت. اس گوشت سے بچنا ہے کہ جو گوشت خون سے بنتا ہو. جو گوشت خون سے بنتا ہے تو اب اس قسم پر وہ چیز ابھارے گی، اب وہ گوشت نہیں کھانا، اس گوشت سے بچنا ہے. فیکون الاحتراز عن تناول دمویات، تو جو قسم ہوگا نا، فیکون الاحتراز عن تناول دمویات، تو جو چیزیں خون سے بنتی ہیں، یعنی جو گوشت خون سے بنتے ہیں، اس کو کھانے سے بچنا مراد ہوگا. اس نے جو قسم اٹھائی ہے کہ وہ نہیں کھائے گا گوشت کو، یعنی گوشت کے کھانے سے وہ بچا رہے گا، تو جو احتراز یعنی بچنا ہے، تو وہ خون سے بنے ہوئے گوشتوں کو کھانے سے بچنا ہے. تناول یعنی کھانا. دمویات یعنی خون سے بنے، دمویات خون سے بنے گوشتوں کو کھانے سے وہ بچنا مراد ہوگا. فجدار الحکم علی ذالک، تو اب وہ جو حکم ہوگا وہ اس کے ارد گرد گھومے گا، اس کے ارد گرد رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اصول تھا کہ جہاں علت ہوگی وہاں حکم ہوگا، جہاں علت نہیں ہوگی وہاں حکم نہیں ہوگا. تو اس کے لیے چند یہ بہت ساری مثالیں بیان کی، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں.